يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعنا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے کربلا پہنچنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ کرامتیں بھی بیان کریں گے جو آپ سے سرزمین کربلا میں واقع ہوئی۔ دوستو، یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح بہت زیادہ اہم اور معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ پیارے دوستو، ماہ محرم الحرام سن 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو اس وقت حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دشمن کے گھوڑے یعنی حر کی فوج کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت ہی پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو پانی پلوایا۔ شاید آپ کی اسی ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے اسے پکارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں۔ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں تو آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر چلوں، اور اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس جانے دو۔ آپ کی اس تقریر کے بعد سناٹا چھا گیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیں۔ پھر خیمہ سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں گروہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ہم اہل بیت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو نہیں پسند کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے جو تمہارے خطوں سے ظاہر ہوا تھا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کن خطوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطوں سے بھرا ہوا تھیلا منگا کر سب کے سامنے کھول دیا۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد یعنی گورنر کوفہ کے پاس آپ کو پہنچا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسا ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے معلوم نہ کر لوں
آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کر سکتے ہیں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف جاتا ہو۔ آپ کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی۔ آپ قادسیہ اور عزیب کی راہ سے بائیں مڑ کر چلنے لگے اور آپ کے ساتھ ساتھ حر بھی چلتا رہا۔ پیارے دوستو، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مقام نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام کی طرف اس نے توجہ نہیں کی۔ اس نے حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں کسی ایسے سنسان بیابان چٹھیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ وہاں پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری اور تمہارے کام کی ہمیں خبر دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے حکم پر تم عمل نہ کر لو۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا اور انہیں بتایا کہ ابن زیاد نے اس خط میں اسے کیا حکم دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں غازریہ میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا، ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے اور نگراں ہمارے ساتھ ہے۔ ابن زیاد کو ہمارے ہر کام کی یہ خبر کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زہیر بن قین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے، اس بات سے کہ جو ان کے بعد آئیں گے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حر سے فرمایا، اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر آپ کو روک دیا اور کہا، بس یہیں اتر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا، اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا، کربلا؟ یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہیں ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ دوستو، یہ محرم سن 61 ہجری کی دوسری تاریخ جمعرات کا دن تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے کو گھیر کر ہر طرف سے کربلا کی زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے قافلہ والے محرم کی دوسری تاریخ سے 9ویں تاریخ تک کربلا میں رہے اور اس بیچ ان لوگوں سے طرح طرح کی بات چیت ہوتی رہی، صلح و مصالحت کی کوشش ہوتی رہی، لیکن شیطان نے اس آگ کو بجھنے نہ دیا اور آخرکار 10 محرم سن 61 ہجری کو جمعہ کے دن یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حملہ کر دیا۔ دوستو، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسی بیچ دشمنوں کے گروہ میں ایک شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے چاروں طرف خندق کھودی ہوئی ہے جس میں آگ جل رہی ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خیمہ کی حفاظت کے لیے تدبیر اختیار فرمائی تھی، تو اس گستاخ نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ہی ناگوار گزرا اور انہوں نے حضرت امام حسین سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا الہ العالمین، جہنم کی آگ سے پہلے ہی اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب مبتلا فرما دے۔ امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گھس گیا، وہ گھوڑے سے گر پڑا، اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا، گھوڑا اسے لے کر بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے اس نے آگ کے گڑھے میں اسے ڈال دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا، اے پروردگار، تیرا شکر ہے
کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی ہے۔ حضرت امام کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کی صف میں سے ایک اور گستاخ اور بدباطن شخص نے آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ اے حسین، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھلا کیا نسبت ہے؟ یہ کلمہ تو حضرت کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، اس بدزبان کو فوراً ذلت کے عذاب میں گرفتار فرما۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت یعنی اس کو پاخانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ایک کالے رنگ کے بچھو نے اسے ڈنک مارا تو وہ گندگی میں آلودہ تڑپتا پھرتا تھا اور اسی رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان چلی گئی، مگر کوفہ کے سخت کو اپنے انجام کی کچھ بھی پرواہ نہ ہوئی اور ان لوگوں نے اس واقعے سے ذرا سا بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ ایک اور مزنی شخص نے امام کے سامنے آ کر کہا، اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام نے اس کے حق میں فرمایا، یا رب، اس ذلیل انسان کو پیاسا مار۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا اور وہ شخص اپنے گھوڑے سے گر پڑا۔ گھوڑا بھاگنے لگا اور مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر ایسی شدت کی غالب ہوئی، اتنی زور کی اسے پیاس لگی کہ وہ پیاس پیاس پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے قریب کیا کرتے تھے لوگ تو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسی پیاس کی شدت میں مر گیا۔ دوستو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامتیں اور امام حسین اور ان کے قافلے کے کربلا پہنچنے کا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ ہم ایسی ہی مزید جانکاری کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔